السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کی اس نشست میں ماہ رمضان کے حوالے سے اور اس کے روزے کے حوالے سے کچھ عرض کرنے والا ہوں۔ ماہ رمضان بہت سی برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں کو اپنے دامن میں لے کر کے آیا ہے۔ یقیناً یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اگر ہم اس مہینے میں عبادت کریں، ریاضت کریں، قیام کریں، روزے رکھیں اور خدا کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، تو یقیناً خدا کی بارگاہ میں ہم جنت کے مستحق بنیں گے اور مغفرت کے مستحق بنیں گے۔ روزہ رکھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، جسمانی فائدے بھی ہیں، روحانی فائدے بھی ہیں۔ روحانی فائدے تو بہت سارے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں 8 دروازے ہیں اور ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے وہی لوگ جائیں گے جو روزہ دار ہوں گے۔ اور ایک روایت میں یوں الفاظ ہے کہ اس دروازے سے صرف انہی لوگوں کو جانے کی اجازت ہوگی جو روزہ دار ہوں گے۔ جب سارے روزہ دار اس دروازے سے ہو کر کے گزر جائیں گے تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ تو بڑی فضیلت ہے روزہ رکھنے کی۔ میں روزہ رکھنے کے جسمانی فائدے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ماہ رمضان اور اس کے روزے یہ صرف روحانی تقویت کے لیے نہیں ہے بلکہ جسمانی فائدے کے لیے بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث پاک الترغیب والترہیب جلد دوم صفحہ نمبر 83 میں موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد کرو مال غنیمت پاؤ گے، اور روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، اور سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو روزہ کے بڑے فائدے ہیں۔ میں آپ کو ایک تحقیق اور بھی بتا دوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ روزہ جسم کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ آج سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آج سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ روزے کے بڑے فائدے ہیں۔ حکیم محمد طارق محمود چغتائی اپنی تصنیف سنت نبوی اور جدید سائنس میں لکھتے ہیں کہ پروفیسر مور پالڈ آکسفورڈ یونیورسٹی کی پہچان ہے۔ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں نے اسلامی علوم کا مطالعہ کیا، اور جب روزے کے باب پر پہنچا تو میں چونک پڑا۔ میں حیران رہ گیا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے کتنا عظیم فارمولہ دیا ہے۔ اگر اسلام اپنے ماننے والوں کو اور کچھ نہ دیتا، صرف یہی روزے کا فارمولہ ہی دیتا، تو بھی اس سے بڑھ کر اس کے پاس اور کوئی نعمت نہ ہوتی۔ میں نے سوچا کہ اس کو آزمانا چاہیے۔ پھر میں نے مسلمانوں کے طرز پر روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ عرصہ دراز سے میں معدے کے ورم میں مبتلا تھا، اسٹومک انفلاممیشن، اس مرض میں مبتلا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ہی میں نے محسوس کیا کہ اس میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ پھر میں نے روزہ رکھنا شروع کیا، جاری رکھا، روزے رکھنے کی مشق جاری رکھی۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے جسم میں کچھ اور تبدیلی محسوس کی، اور میں یہ سلسلہ جاری رکھا، اور کچھ ہی عرصہ کے بعد میں نے اپنے جسم کو نارمل پایا۔
یہاں تک کہ میں نے ایک ماہ کے بعد اپنے اندر انقلابی تبدیلی محسوس کی۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزے کتنے فائدے ہیں۔